قرآن مجید فرقان حمید میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی چیزوں کی قسم یاد فرمائی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم اٹھانا کہ مجھے فلاں چیز کی قسم، یہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اہم چیز ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے کہ جس کی مختلف چیزوں کی اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی. مثلا سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی سورہ بلد. فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم. اب مکہ مکرمہ ویسے ہی عظمت والا شہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر یعنی کعبہ شریف موجود ہے. کعبے میں طرح طرح کی نشانیاں موجود ہیں، حجر اسود موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے. تو یہ بڑی برکتوں والا ویسے ہی شہر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے فرماتا ہے، آپ کی عظمت کا اظہار کیسے فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا مجھے اس شہر کی قسم. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے، یعنی اس شہر کی جو قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھی. تو اس مکے کو جو اصلی عظمت اور حقیقی بلندی حاصل ہوئی ہے اور یہ عظمت والا جو شہر بنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جلوہ گر رہے، تشریف فرما رہے. تو اس لیے یہ مکہ بلند و بالا ہوا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں نقل کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہوا کہ آپ کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین خاک کی قسم بھی اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے کہ اتنا بلند و بالا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ہے. اسی طرح اللہ پاک سورہ والعصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، عصر کی قسم. عصر عربی زبان میں زمانے کو بولتے ہیں، وقت کو بولتے ہیں. یعنی مجھے زمانے کی قسم، وقت کی قسم. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ پاک نے جو زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، اس سے مراد وہ زمانہ، وہ وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے. یعنی ابھی دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے. تو اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیسی بلند ہے، زمانہ کیسا بلند ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جو میرا زمانہ ہے. یعنی میرے زمانے کے افراد، میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ، یہ سب سے بہترین ہے. تو چونکہ صحابہ نے وہ دور پایا، وہ وقت پایا، وہ زمانہ پایا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ان کو حاصل ہوا، اس لیے ان کے زمانے کو سب سے عظیم زمانہ قرار دیا گیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسی ہستیاں تھیں، مبارک ہستیاں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نور
والی نظر ان کے اوپر پڑی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی عام شخص کے اوپر نظر ڈال دے تو اس کے دل کو چمکا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، یہ اللہ پاک قدرت عطا فرماتا ہے اپنے ولیوں کو۔ تو ذرا سوچو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر جن کے سینوں پر پڑی ہوگی، جن کے چہروں پر پڑی ہوگی، ان کے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا چمکا دیا ہوگا۔ تو وہ زمانہ جو افضل زمانہ قرار پایا، وہ دور اور وہ افراد کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے افضل قرار پائے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لعمرک، اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ اب اس کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر جو لطف ہے اور جو مزہ ہے، وہ اہل ذوق سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائے اور فرماتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے آپ کی عمر کی قسم۔ یعنی بڑی شخصیت، کوئی بڑا فرد جو ہے وہ کسی سے گفتگو کرے، کلام کرے، اور اس سے کلام کرتے ہوئے کہے کہ مجھے آپ اتنے پیارے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو زندگی کی قسم بندہ اس وقت اٹھاتا ہے جب کسی سے محبت کرتا ہے، مجھے میری ماں کی قسم، ماں کی زندگی کی قسم، مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اللہ کی بارگاہ میں کس قدر پسندیدہ اور کس قدر برکت و عظمت والی تھی کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی عمر کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے، جو ذات مبارک ہے، اس کی برکتیں کیا کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے کا جو وقت گزارا، تو اس میں بھی مکہ مکرمہ کے اس وقت کے شرک و کفر والے ماحول کے اندر بھی، اور طرح طرح کے گناہوں، بدکاریوں اور بدکرداریوں والے ماحول میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک زندگی گزاری کہ مشرکین و کفار بھی آپ کے بارے میں صادق و امین کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلا علماء کے مطابق معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ معجزہ ایک تو ہوتا ہے کہ جس میں ایسا کام کر کے دکھایا جاتا ہے کہ جو عام بندے سے ہو نہ سکے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج کو لوٹا دیا، درخت آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو معجزہ یہ پیش کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ ذرا غور کر لو کہ تمہارے درمیان، تمہارے ماحول میں جس انداز کی زندگی میں نے گزاری ہے، اس زندگی پر غور کرو گے تو میرے نبوت کے دعوے کی سچائی کی خود ہی تصدیق کرو گے۔ تو وہ مبارک زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد گزاری کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى میں، سورہ زخرف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی قسم اٹھائی، وَقِيلِهِ، اے محبوب، اور ان محبوب کے قول کی قسم، ان کی گفتگو کی قسم، ان کی بات کی قسم، وہ جو بات کرتے ہیں اس کی قسم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کس قدر محبوب ہے، کس قدر عزیز اور کس قدر عظمت والی ہے کہ اس گفتگو کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرماتا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں علماء نے اس حوالے سے بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں والی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے بارے میں بتایا کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ کسی سے وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، والدین اور اولاد سے وہ پاک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے اپنی صفات کے بارے میں بتایا، گویا کہ ایک طرح سے ایک مختصر تعارف ذکر کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اگر یہ صورت اسی طرح نازل ہوتی ہو واللہ احد تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمانا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اعلان فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسی طرح کی بہت ساری آیتیں دیکھی تو کہا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل یعنی فرمائیے، کہہ کر اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، خدا کو ہے اتنی تیری گفتگو عزیز، تیری بات چیت اتنی پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بات پوری ہو جاتی تھی، لیکن اللہ پاک نے یہ بات کا اعلان کرنے سے پہلے بھی فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، آپ کی گفتگو کرنا بھی اتنا عزیز اور پسندیدہ ہے کہ اس کی قسم بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ زخرف کے آخر میں فرمائی کہ وقیلی ہی، مجھے ان کی گفتگو کی، ان کی بات چیت کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آپ کے قسم، شہر کی بھی قسم اٹھائی، آپ کی گفتگو کی بھی قسم اٹھائی، آپ کے زندگی کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید بیان فرمائی۔ امام اس بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی اس موضوع پر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء سے افضل ہونے پر گفتگو کی، اور اس میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ آپ کی ذات واحد ذات ہے جس کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو ہمیشہ ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اصحاب و آل کی محبت ہمیں اور ہماری آل کو لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے کل بروز قیامت ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔